نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک انتہائی مکار چلاک قادیانی مربی کی جہالت کا پردہ فاش کرنے چلے ہیں۔ اس چینل کے اوپر ہمارے پہلے بھی قادیانیت کے رد میں کافی سارے بیانات موجود ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام بیانات کو ضرور سنیں۔ ان بیانات میں ہم نے مرزا غلام قادیانی کے جھوٹوں کو آشکار کیا ہوا ہے اور اس کے دھوکوں کو کھولا ہوا ہے، مرزا قادیانی کے چیلنج کو توڑا ہوا ہے اور مرزا غلام قادیانی کے چند عقائد باطلہ کو بھی عوام الناس کے سامنے پیش کیا ہے۔ آج ہم ایک قادیانی مربی، اس کی جہالت کو کھولنے جا رہے ہیں۔ ہوا کچھ یوں، ایک بریلوی مفتی صاحب ہیں، سید مبشر رضا قادری صاحب، وہ رد قادیانیت کے اوپر کافی کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ ہمیں چند باتوں میں ان سے اختلاف ہے، ویسے فی الجملہ وہ رد قادیانیت پر اور دوسرے باطل فرقوں کے خلاف، خاص طور پر نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف کافی جذبے کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ آپ ان سے بہت ساری چیزوں میں اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات ان میں بہت اچھی ہے، جو بھی کوئی باطل شخص سامنے آتا ہے، نبوت کا دعوے دار آتا ہے، چاہے وہ احمد عیسیٰ ہو، چاہے وہ زاہد خان ہو، کوئی بھی خبیث سے خبیث آدمی ہو، وہ اپنی وسعت، اپنی طاقت کے مطابق اس کی تردید ضرور کرتے ہیں، عوام الناس کو اس فتنے سے آگاہ ضرور کرتے ہیں۔ وہ جو بڑے بڑے علم والے خاموش بیٹھے رہتے ہیں، اس صفت میں مبشر رضا صاحب ان سے کافی اچھے ہیں۔ ان کی گفتگو تھی کسی کے ساتھ، مرزئی کے ساتھ۔ گفتگو میں ایک بات سامنے آئی، انہوں نے مرزا غلام قادیانی کی ایک عبارت پیش کی اور اس عبارت پر انہوں نے اعتراض کیا۔ عبارت انہوں نے یہ پیش کی کہ مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں اکٹھی پڑھنی پڑی تھیں۔ یہ عبارت مرزا غلام قادیانی کی ہے۔ اس پر مبشر رضا قادری صاحب نے اعتراض یہ کیا کہ کسی حدیث مبارکہ میں، سیرت کی کسی کتاب میں کسی سیرت نگار نے نہیں لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کبھی بھی 5 نمازیں اکٹھی پڑھنی پڑی ہوں۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا۔ اس کے جواب میں ایک قادیانی مربی سامنے آیا بڑے کر و فر کے ساتھ کہ مبشر رضا کے چیلنج کو توڑ دیا، اس کے چیلنج کی ہوا نکال دی اور کافی ساری اس نے باتیں کی ہیں۔ تو اس نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ مولوی لوگ کم علم ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، انہیں بات کا پتہ نہیں، ایسے ہی بڑے چھوڑتے رہتے ہیں۔ تو اپنے زوم کے مطابق اس نے مبشر رضا صاحب کے اس چیلنج کو توڑنے کی کوشش کی۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی اس عبارت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے۔ اب مرزے کے چیلوں کو چاہیے تھا کہ یہ کوئی صریح عبارت پیش کرتے، کوئی حوالہ پیش کرتے، تاکہ مرزا غلام قادیانی اس جھوٹ سے بچ سکتا۔ مرزا غلام قادیانی کا گند صاف کرنے کا انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ کافی سارے لوگ ہیں ایسے دنیا آخرت میں بدبختی خریدنے والے۔ ان میں سے یہ ایک ڈاکٹر بھی ہے جو قادیانی مربی ہے۔ اس نے اس چیلنج کے جواب میں گفتگو کی۔ گفتگو میں اس نے کافی باتیں کی۔ اس نے اس چیلنج کو توڑنے کے لیے تفسیر سمعانی کا حوالہ پیش کیا اور اس نے تفسیر سمعانی کے حوالہ سے اس چیلنج کو توڑنے کی کوشش کی۔ ہم آپ کے سامنے تفسیر سمعانی کی ساری بات رکھتے ہیں
تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اصل عبارت کیا ہے، اور ہم آپ کے سامنے اس عبارت کا مطلب بھی بتا دیتے ہیں، اور اس مربی کی بات بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اصل عبارت کیا ہے، اور مربی سے کیا سمجھا ہے، اور مربی نے ٹھوکر کہاں کھائی ہے۔ مربی کی عبارت آپ سن لیں۔ موضوعات ہے مرزا غلام قادیانی اور اس کی جلد نمبر 4 ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، اور صفحہ بھی آپ کے سامنے ہے 372، اور اس کا عنوان ہے یہ قلم کے جہاد کا زمانہ ہے۔ یہاں پر مرزا غلام قادیانی نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں اکٹھی پڑھنی پڑی تھی۔ تو مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ یہ مرزا غلام قادیانی نے یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات لکھی ہے، کیا یہ مرزا غلام قادیانی نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان اور الزام نہیں لگایا؟ دنیا کی کسی حدیث کے اندر، کسی سیرت کی کتاب کے اوپر، کسی سیرت نگار نے کسی حدیث کے اندر یہ ہمیں نہیں ملتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی ہوں۔ جی ناظرین، مولوی مبشر شاہ صاحب کا دعویٰ سن لیا، آئیے ہم آپ کو دکھلاتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ مولوی حضرات کس قسم کے کم علم کے مولوی ہیں، اور یہ خام خواہ کی بڑھ مار جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے کس نے جو ہے وہ میری بات کو آگے تحقیق کرنی ہے۔ ہر بندہ میری بات کو بس مان لے گا، کہے گا جی واہ جی واہ، مولوی صاحب نے کیا جناب چیلنج دے دیا اور کیا ہی جناب دعویٰ کر دیا۔ مولوی صاحب آئیے آج ہم آپ کے ایک اور دعویٰ کو غلط ثابت کرتے ہیں الحمدللہ۔ پیارے بھائیوں، آپ کو تفسیر یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی، یہ دیکھیں اہل سنہ والجماع کی یہ جناب تفسیر ہے، اور یہ اس کو تفسیر سمانی کے نام سے یہ عام طور پر مشہور ہے، اور یہ دیکھ لیں ریاض وہاں کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کے ہم صفحہ نمبر 15 پر چلتے ہیں، اور ہم آپ کو دکھلاتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے مولوی صاحب یہ کس قدر کم علم لوگ ہیں۔ یہ ہے جناب اس تفسیر کا صفحہ نمبر 15، اور یہاں سے مولوی مبشر صاحب ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ یہاں سے پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو ایک اور ویڈیو بنائیں اور اس عبارت کو دکھلا کر ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی کر دیں۔ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین 4 صلوات یوم الخندق بوضوء واحد۔ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق والے دن ایک ہی وضو کے ساتھ 4 نمازیں جو ہیں وہ جمع کر کے ادا کی۔ پیارے بھائیو، یہ تو تھی 4 نمازوں تک کی بات۔ اب ہم یہ میں تھوڑا سا نیچے کر دیتا ہوں کیونکہ یہ جو تحریر ہے یہ اگلے صفحہ تک جاتی ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں وَجَمَعَ صلی اللہ علیہ وسلم بین 5 صلوات یوم فتح مکہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ اور فتح مکہ والے دن آپ نے 5 نمازیں، کتنی؟ 5، ٹھیک ہے جی، 5 کیا ہوتا ہے؟ 5 نمازیں جمع کر کے ادا کی، ٹھیک ہے جی، بے وضو واحد، ایک وضو کے ساتھ۔ تو پیارے بھائیو، وہ جو مولوی مبشر شاہ صاحب جہاں پر چیلنج دے رہے تھے بہت بڑا، وہ الحمدللہ چیلنج ہم نے توڑ دیا۔ جی، تو مربی نے کیا کہا؟ مربی کہتا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن 5 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی ہیں، 5 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی ہیں ایک ہی وقت میں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے
تفسیر سمعانی کی اس عبارت سے واقعتاً وہ بات ثابت ہوتی ہے جو قادیانی مربی ثابت کرنا چاہتا ہے، یا اس نے اپنی جہالت کا ثبوت دیا ہے؟ تو غور کریں۔ آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس کے تحت علامہ سمعانی فرماتے ہیں وظاہر الآیۃ یقتضی انہ یجب الوضوء عند کل قیام الی الصلاۃ، فرماتے ہیں کہ ظاہر آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر نماز کے قیام کے وقت وضو واجب ہونا چاہیے، یعنی ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا واجب ہونا چاہیے۔ آیت کا ظاہر اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ وَلَكِن بِالسُّنَّةِ عرفنا جواز الجمع بین الصلوات بوضوء واحد، علامہ سمعانی فرماتے ہیں لیکن سنت سے ہم کو معلوم ہوا کہ کئی نمازیں ایک ہی وضو کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں۔ آگے انہوں نے ایک دلیل بھی دی، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین اربع صلوات یوم الخندق بوضوء واحد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن 4 نمازوں کو ایک ہی وضو کے ساتھ جمع فرمایا۔ وجمع بین 5 صلوات یوم فتح مکہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن 5 نمازیں ایک وضو کے ساتھ جمع فرمائیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس عبارت کا مطلب کیا ہے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پر بات چل رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے اس سلسلہ میں کہ آیا ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا واجب ہے یا نہیں ہے، یہ بات چل رہی ہے۔ انہوں نے پہلی بات یہ فرمائی مفسر نے کہ آیت کے ظاہر سے تو یہ لگتا ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا چاہیے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں سنت سے معلوم ہوا کہ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ پھر انہوں نے دلیل کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ پہلا انہوں نے یہ فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق والے دن 4 نمازیں ایک وضو کے ساتھ ادا فرمائیں۔ اس سے انہوں نے کیا ثابت کیا کہ ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک ہی وضو کے ساتھ 4 نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ نمبر 2، انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن 5 نمازیں ایک وضو کے ساتھ پڑھی۔ اس سے بھی انہوں نے یہی ثابت کیا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، حتیٰ کہ 5 نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن 5 نمازوں کو ایک وضو کے ساتھ جمع فرمایا۔ یہ تو ہو گئی تفسیر سمعانی کی عبارت کی تشریح۔ اب مرزا غلام قادیانی جاہل کے جاہل چیلے نے اس سے کیا سمجھا؟ اس نے اس سے یہ سمجھا کہ مفسر کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن 5 نمازوں کو جمع فرمایا ایک وضو کے ساتھ۔ وہ اس سے یہ مطلب نکالتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو کے ساتھ ایک ہی وقت میں 5 نمازیں پڑھی، حالانکہ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن 5 نمازیں ادا فرمائی ایک وضو کے ساتھ۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے 5 نمازیں پڑھنا ایک وضو کے ساتھ، اس چیز کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی کہ 5 نمازیں پڑھنا ایک ہی وقت میں۔ نہ تو یہاں پر جمع بین الصلاتین کی کوئی بات ہے، نہ اس کی کوئی بحث ہے، نہ اس کی کوئی دلیل ہے، نہ اس کی طرف کوئی اشارہ ہے۔ یہاں پر تو گفتگو چل رہی ہے کہ ایک ہی وضو کے ساتھ آپ کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے فرمائی، تو اس کے تحت انہوں نے حدیث مبارکہ بیان کی۔ آپ قادیانی مربی کی ہوشیاری دیکھیں کہ علامہ سمعانی نے جو یہ روایت نقل کی ہے، انہوں نے اپنی سند سے تو نقل نہیں کی، ظاہری بات ہے انہوں نے کسی حدیث مبارکہ کی کتاب سے نقل کی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں فتح مکہ والے دن ادا فرمائی ایک وضو کے ساتھ،
حدیث مبارکہ کی کئی کتب میں یہ موجود ہے، سنن نبی داود میں بھی موجود ہے۔ یہ آپ کے سامنے عبارت ہے، سنیے۔ حضرت سلیمان بن برادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد۔ حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن 5 نمازیں ایک وضو کے ساتھ ادا فرمائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن 5 نمازیں ایک وضو کے ساتھ ادا فرمائیں۔ اور حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر باب بھی اسی کے متعلق باندھا ہے۔ آپ اس قادیانی مربی کی ہوشیاری دیکھیں، وہ سنن ابی داود کو چھوڑ کر تفسیر سمعانی کا حوالہ کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ تفسیر سمعانی میں عبارت مبہم ہے، اور یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داود، جامع ترمذی، دوسری کتابوں میں بالکل واضح ہے۔ وہ واضح کو چھوڑ کر مبہم کا حوالہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ عوام الناس کو دھوکہ دیا جائے اور مرزا غلام قادیانی کے جھوٹ کو صاف کیا جائے۔ حالانکہ نہ تو علامہ سمعانی کا وہ مطلب ہے جو قادیانی مربی لینا چاہتا ہے، اور نہ ہی اس حدیث مبارکہ کا وہ مطلب بنتا ہے۔ کیوں کہ علامہ سمعانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پچھلے محدثین سے وہ روایت نقل کی ہے، اور اصل کتابوں میں واضح روایت موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کو ایک وضو کے ساتھ ادا فرمایا۔ کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کو ایک ہی وقت میں ادا فرمایا ہے۔ یہ اس قادیانی مربی کی بدترین طویل ہے اور بدترین دھوکہ ہے جو اس نے عوام الناس کو دینے کی کوشش کی ہے۔ اب ذرا دیکھیں جو یہ روایت ہے سنن ابی داود کی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، شارحین اس کا کیا مطلب لیتے ہیں، سنیے ذرا۔ اس روایت کے آخر میں یہ بھی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے آج آپ کو ایک ایسا کام کرتے دیکھا جو آپ اس سے پہلے نہیں کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ کام جان بوجھ کر کیا ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ مشہور شارح محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تصریح بأنہ علیہ السلام کان یواظب علی الوضوء لکل صلاۃ عملا بالافضل۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں تصریح ہے اس بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے تاکہ آپ افضل طریقہ کو اختیار کریں۔ وصلی الصلوات فی ھذا اليوم بوضوء واحد بیانا للجواز، اور اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں پڑھی ایک ہی وضو کے ساتھ، اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، ورنہ عام عادت مبارکہ یہی تھی کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے تھے۔ ایک ہی وقت میں 5 نمازیں پڑھنے کی تو یہاں پر بات ہی نہیں ہو رہی، اور یہی تو مرزا غلام قادیانی کہہ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں اکٹھی پڑھنی پڑی۔ اسی پر تو مبشر شاہ صاحب نے اعتراض کیا تھا، اس کا جواب تو بننا پڑا، ایک تم نے مبہم روایت کا حلیہ بگاڑ کر مرزا غلام قادیانی کا جھوٹ صاف کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ آگے ذرا سنیں مزید۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدٌ، کہ اس حدیث مبارکہ سے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں، بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ الاولیٰ، پہلا یہ ہے فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ 5 صلوات بوضوء واحد، پہلا ان میں سے یہ ہے کہ 5 نمازیں ایک ہی وضو کے ساتھ ادا کرنی جائز ہیں۔ 5 نمازیں ایک ہی وضو کے ساتھ ادا کرنی جائز ہیں۔ تو تم نے جو اس سے باطل مفہوم نکالا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں ایک ہی وقت میں پڑھی، یہ تم نے کس سے نکالا ہے؟ تم نے تفسیر سمعانی کی مبہم عبارت پیش کی۔ اصل جو کتابوں میں حدیث منقول ہے تم نے اس کو کیوں چھوڑا؟ تاکہ کہیں عوام الناس کو پتہ نہ چل جائے۔ وہ چوتھی طرف تم گئے تفسیر سمعانی کی طرف، اور تفسیر سمعانی بھی تمہارا ساتھ نہیں دیتی۔ تم نے خود عبارت تو پیش کر دی، لیکن اس عبارت کا مفہوم تمہیں بیان ہی کرنا نہیں ہے۔ تم نے کیا عبارت پیش کی؟ وَجَمَعَ صلی اللہ علیہ وسلم بَيْنَ 5 صلوات یوم فتح مکہ بوضوء واحد۔ وہ کیا فرما رہے، کتنی صراحت کے ساتھ انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کو جمع فرمایا۔
اگر اتنی بات کہہ دیتے نا تو پھر شک پڑ سکتا تھا ہاں یار حضور نے 5 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، یا اتنا فرماتے یوم فتح مکہ تا بوقت واحد، ایک ہی وقت میں، پھر تو صراحت تھی۔ ایسی بات بھی نہیں ہے، صراحت کے ساتھ موجود ہے بوضوء واحد کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کو جمع کیا ایک وضو کے ساتھ۔ یعنی علامہ عثمانی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن 5 نمازوں کو ایک وضو کے ساتھ ادا فرمایا۔ وہ یہ نہیں بتلانا چاہتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کو ایک ہی وقت میں ادا فرمایا۔ اگر وہ یہ بات کہتے تو پھر تمہاری دلیل بن سکتی تھی۔ تو جو قادیانی مربی تفسیر کی ایک چھوٹی سی عبارت نہیں سمجھ سکتا، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرے گا، اور وہ کس کر و فر کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ مولویوں کے پاس علم نہیں ہوتا، یہ بڑے چھوڑتے ہیں، ان کو کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا، وہ الناس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکے بعد تم ہو، فراڈیے تم ہو، جاہل تم ہو، جنہوں نے مرزا غلام قادیانی کے گند کو اکٹھا کرنے کا، صاف کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ تو مبشر رضا صاحب کا چیلنج اپنی جگہ پر قائم ہے، جب تک کہ تم صراحت کے ساتھ نہ دکھا سکو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں اکٹھی کر کے ایک ہی وقت میں پڑھی تھی، پھر تمہاری دلیل بنے گی۔ یہ تو تم پیش کیا کون سی حدیث کر رہے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کو ایک وضو کے ساتھ جمع فرمایا ہے؟ تو وہاں پر ایک وضو کی بات ہو رہی ہے، ایک وقت کی بات نہیں ہو رہی۔ اس لیے قادیانی مربی صاحب اپنی جہالت کو دور کریں، اور جو تم نے کہا ہے اس سے توبہ استغفار کریں۔ جو مبشر رضا صاحب نے تمہیں پھکی دی ہے نا، اور مرزا غلام قادیانی کے جھوٹ کو آشکار کیا ہے، وہ ابھی تک تمہارے اوپر قرض ہے۔ ہم تو تمہارے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت قبول کرنے کی، اسلام قبول کرنے کی، مرزا غلام قادیانی بدبخت سے اپنا پیچھا چھڑانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تاج دار ختم نبوت زندہ باد۔